उस बुराई का नाम बताइए जो इंसान को ख़त्म कर देती है। जवाब: हसद सांप के जहर से भी ज़्यादा खतरनाक है। सांप अपने जहर से नहीं मरता, लेकिन हासिद को हसद ख़त्म कर देती है। आप जानते हैं कि दज्जाल के पास ऐसी क्या चीज़ होगी जिससे लोग मुतासर होंगे? दज्जाल के पास ज़ाहिरी जन्नत और जहन्नम होगी। लोग इसकी जन्नत में दाखिल होना चाहेंगे, जो कि इनको जहन्नम में ले जाएगी, और अहले ईमान इसकी जहन्नम में दाखिल होंगे, जो कि दर हकीकत जन्नत होगी। इसकी जन्नत दर हकीकत जहन्नम और इसकी जहन्नम दर हकीकत जन्नत होगी। मुनकर नकीर कब्र में कितने सवालात करता है और कौन कौन से? मुनकर नकीर कब्र में 3 सवालात करते हैं: तुम्हारा रब कौन है? तुम्हारा दीन क्या है? तुम्हारा नबी कौन है? मोमिन के किस अमल से अल्लाह ताला मुस्कुराता और गुनाह माफ़ कर देता है? जवाब: आसमान की तरफ सर उठाकर इस्तग़फ़ार करने से। ऐसी कौन सी जगह है जहाँ रोना शैतान को दावत देने के बराबर है? जवाब: बैतुल खला में जाकर रोना आपकी तरफ से शयातीन को खुली दावत है कि वह आपके जिस्म में दाखिल हो जाएं या आपके जिस्म को पकड़ लें। मज़ीद ऐसा करने से आपके रिज़्क़ और शादी में भी रुकावटें आती हैं। जहन्नम में औरतों की तादाद किस गुनाह की वजह से ज़्यादा होगी? जवाब: शौहर की नाशुक्री की वजह से। बागे इरम के नाम से किस बादशाह ने मसनूई जन्नत बनाई? जवाब: शद्दाद ने। आपको मालूम है कि मस्जिद कुबा का दूसरा नाम क्या है? जवाब: मस्जिद तकवा। इस अमल को करने से घर की औरतें पाक दामन हो जाती हैं। मिसवाक के फ़ज़ाइल में इस बात का भी ज़िक्र है कि तुम मिसवाक करो, तुम्हारे घर की औरतें पाक दामन बन जाएंगी। बताइए, तस्बीह फ़ातिमा से क्या मुराद है? जवाब: 33 बार सुबहान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 34 बार अल्लाहु अकबर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाक़या मिराज के मौका पर पहले आसमान पर किस पैगंबर से मुलाकात हुई थी? जवाब: हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस रंग का लिबास सबसे ज़्यादा पसंद करते थे? जवाब: सफ़ेद। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली ज़ौजा मोहतरमा तो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थी। दूसरी ज़ौजा मोहतरमा का नाम बताएं। जवाब: हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। बताइए कि कुरान मजीद की कुंजी किसे कहा जाता है? जवाब: कुरान मजीद की कुंजी बिस्मिल्लाह को कहते हैं। क्या दौरान सफ़र वितर नमाज छोड़ी जा सकती है? जवाब: जी नहीं। बताइए कि सबसे ज़्यादा गनी शख्स कौन है? जवाब: हाफ़िज़े कुरान। वो कौन सी 3 चीज़ें हैं जो दिल की आँख को अंधा कर देती हैं? जवाब: सूफ़िया किराम फरमाते हैं कि 3 चीज़ें दिल की आँख को अंधा कर देती हैं: इज़ा को गुनाहों में मशगूल रखना, रियाकारी से इबादत करना, खालिक को छोड़कर खल्क़े मखलूक से उम्मीद रखना। ऐसी कौन सी मस्जिद है जहाँ साल में सिर्फ 2 ही फ़र्ज़ नमाज़ें पढ़ी जाती हैं? जवाब: मस्जिद निमरा। किस जानदार का घर में ज़्यादा हो जाना जादू की अलामत है? जवाब: ये मशहूर है कि चींटियों का ज़्यादा हो जाना जादू की अलामत है। ऐसा किसी भी हदीस से साबित नहीं है। क्या आप जानते हैं कि इस्लाम में एक भी लुक़मा हराम खाने की क्या सज़ा है? जवाब: 40 दिन तक नमाज कबूल नहीं होती। अल्लाह ताला ने किस मखलूक को मासूम पैदा किया है? जवाब: अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को मासूम पैदा किया है। बताइए कि कुरान मजीद की किस सूरा को आधा कुरान कहा जाता है? जवाब: सूरह ज़िलज़ाल को आधा कुरान कहा जाता है। कितने तोले सोना होने पर ज़कात फ़र्ज़ होती है? जवाब: 7.5 तोला सोना होने पर ज़कात फ़र्ज़ होती है। क्या मरहूमीन को पता चलता है कि किसी ने उनके लिए दुआ की है? जवाब: जी हाँ, मरहूमीन को इल्म होता है कि हमारे लिए किस ने दुआ की है, क्योंकि अल्लाह पाक इनको इत्तला फरमाते हैं कि फ़लाँ बंदे ने तुम्हारे लिए दुआ की है। क्या जन्नत में कोई जन्नती बगैर जोड़े के होगा? जवाब: जन्नत में कोई भी जन्नती बगैर जोड़े के ना होगा, यानी बगैर निकाह के ना होगा। पड़ोसियों को तंग करने वाला किस नेमत से महरूम रहेगा?
جواب: سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کا پڑوسی اس کے خطرات سے محفوظ نہ ہوگا۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ سب سے آخر میں کس کو موت آئے گی؟ جواب: سب سے آخر میں مالک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام کو موت آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کن زوجہ مطہرہ کے بستر پر وحی نازل ہو جاتی تھی؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بستر پر وحی نازل ہو جاتی تھی۔ یہ خصوصیات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی اور بیوی کو حاصل نہیں تھی۔ وہ کون سا شہر ہے جس میں دجال داخل نہ ہو سکے گا اور کیوں؟ جواب: شہر مکہ اور مدینہ میں، کیونکہ اللہ پاک فرشتوں کے ذریعے ان کی حفاظت فرمائے گا۔ سب سے اچھی عبادت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسے کہا ہے؟ جواب: تلاوت قرآن۔ جنت میں کس کس قسم کی نہریں ہوں گی؟ جواب: پانی، شہد، دودھ اور شراب طہور کی۔ وہ کون سی حالت ہے جس میں ہر مسلمان پر حلال چیز حرام ہو جاتی ہے؟ جواب: نماز کی حالت میں۔ اس نیکی کا نام بتائیے جو لوگوں کو دکھا کر کرنا چاہیے۔ جواب: زکوٰۃ۔ اللہ تعالیٰ کس وقت دنیاوی آسمان پر تشریف لاتے ہیں؟ جواب: رات کے آخری حصے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کہاں دیا تھا؟ جواب: میدان عرفات میں۔ حج کے دوران کتنے خطبے ہوتے ہیں؟ جواب: حج کے دوران 3 خطبے ہوتے ہیں۔ پرندوں کو صدقے کا گوشت کھلانا کیسا ہے؟ جواب: غیر مسلمانوں کا طریقہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جس کنویں میں ڈالا اس کو اندھا کنواں کیوں کہتے ہیں؟ جواب: یہ کنواں اوپر سے تنگ اور نیچے سے کشادہ تھا، اس لیے اس میں اندھیرا رہتا تھا کہ صاف و شفاف اور خالص شراب سے کون سے لوگ لطف اندوز ہوں گے، اور اس شراب کا نام کیا ہے؟ جواب: جنت کی صاف و شفاف اور خالص شراب رحیق سے تمام جنتی لطف اندوز ہوں گے۔ وہ کون سی عبادت ہے جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبادت کا دروازہ فرمایا؟ جواب: روزہ کو عبادت کا دروازہ فرمایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصال کے وقت کس کے گھر پر تھے؟ جواب: حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر۔ بتائیے جنت کا دروازہ سب سے پہلے کون سے نبی کھولیں گے؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ کس آدمی کو 2 جنتیں ملیں گی؟ جواب: فرمان الہی ہے کہ جو اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہونے سے ڈرا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ کرامن کاتبین جو 2 فرشتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ جواب: انسان کے اعمال درج کرتے ہیں۔ ایسا کون سا شخص ہے جو کافر سے بھی زیادہ بدتر ہے؟ جواب: مرتد، یعنی جو اسلام قبول کرنے کے بعد پھر جائے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ سدرۃ المنتہیٰ سے کیا مراد ہے؟ جواب: نور سے بنا ہوا بیری کا درخت۔ کیا نماز جنازہ بیٹھ کر ادا کی جا سکتی ہے؟ جواب: بغیر کسی عذر کے جائز نہیں۔ غار حرا کس وجہ سے مشہور ہے؟ جواب: غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تھی۔ قیامت کی آخری نشانی کس ملک سے ہوگی اور کیا ہوگی؟ جواب: یمن سے آگ نکلنا قیامت کی آخری نشانی ہوگی۔ بتائیے کہ انسان کے ساتھ رہنے والے جن کو کیا کہتے ہیں؟ جواب: آمیر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جہیز میں کیا چیزیں شامل تھیں؟ جواب: ایک بستر، ایک پلنگ، ایک چادر، ایک مشکیزہ اور 2 چکیاں۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید کی سب سے افضل آیت کون سی ہے؟ جواب: قرآن مجید میں سب سے افضل آیت آیت الکرسی ہے۔ وہ کون سا پھل ہے جو جسم کے اندرونی حصوں کو صاف کرتا ہے؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انار کا رس جسم کے اندرونی حصوں کو صاف کرتا ہے۔
کیا آپ جانتے ہیں کہ پاروں کی تقسیم میں کیا مصلحت تھی؟ جواب: ایک پارہ روزانہ پڑھنے سے 1 ماہ میں پورا قرآن مجید ختم ہو سکتا ہے۔ جلدی جلدی پیشاب کرنے سے انسان پر کون سی مصیبت آتی ہے؟ جواب: غربت آتی ہے۔ بہت سارے کام ایسے ہیں جن کو کرنے سے انسان پر غربت آتی ہے۔ جلدی جلدی پیشاب کرنے کی عادت بھی ان میں سے ایک ہے جو گھر میں غربت لانے کا باعث بنتی ہے۔ شب برات کے دن بیری کے پتوں سے نہانے سے کون سی مصیبت پورے سال نہیں آتی؟ جواب: جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ شب برات آنے والی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ کچھ پتے ایسے جن میں جادو کا علاج بھی موجود ہے۔ اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتب المدینہ کی مطبوعہ 170 صفحات پر مشتمل کتاب اسلامی زندگی صفحہ 134 پر ہے کہ اگر اس رات یعنی شب برات کو 7 پتے بیری یعنی بیری کے پتوں کو پانی میں جوش دے کر جب وہ پانی نہانے کے قابل ہو جائے تو غسل کرے، انشاءاللہ اللہ ذوالجلال سارے سال جادو کے اثر سے محفوظ رہیں گے۔ شب برات کو اگر آپ کے لیے ممکن ہو تو بیری کے پتے حاصل کریں اور 7 پتوں کو جوش دیں اور پھر اس پانی سے شب برات میں نہا لیا جائے تو انشاءاللہ سارا سال جادو کے اثر سے محفوظ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم تمام مسلمانوں کو جادو ٹونے اسیب سے محفوظ فرمائے اور شب برات میں خوب عبادت کرنا نصیب فرمائے، آمین۔ کون سی نماز پڑھنے سے انسان پر مصیبتیں آتی ہیں؟ جواب: حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس گھر سے باہر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جو میرے نزدیک تمہارے لیے مسیح اور دجال سے بھی زیادہ خطرناک ہے؟ ہم نے کہا کیوں نہیں؟ فرمائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چھپا ہوا شرک وہ یہ ہے کہ آدمی نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہے، جب اسے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے تو اپنی نماز خوبصورت بناتا ہے، تو جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا۔ پھر وہ نماز چاہے تہجد کی ہو، صلاۃ الحاجت یا پھر نوافل کی نماز، وہ گناہ کا سبب بنتی ہے۔ وہ نماز جسے انسان اتنی محنت سے ادا کرے وہ گناہ کا باعث بن جائے تو اس سے بڑی مصیبت کیا ہوگی؟ اللہ تعالی ہم سب کو ریاکاری کی عبادت سے بچائے، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔